الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں رمضان اور روزے کے احکام کو بیان کیا ہے، اسی بیچ میں دعا کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ دعا کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا اللہ رب العالمین سے انسان جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعا کے آداب اور اس کے شرائط کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو شرطوں کا بیان کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جو اللہ رب العالمین سے دعا کرے وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اس کے اندر۔ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اگر بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں کرتا ہے، اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کے بندوں کو کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، اور وہ تمام چیزیں جن کے عطا کرنے پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین قادر ہے، انہیں صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دعا بھی چونکہ عبادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، اس لیے دعا بھی اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کریں۔ تقبل یا رب العالمین۔